یہ تمام اقوال ہم نے انٹرنیٹ سے حاصل کی ہے۔ اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ علامہ اقبال کے ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اس کے سننے کے بعد اور اس پر عمل کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی آئے گی۔ تو آخر تک دیکھیے اور اس پر عمل کرے۔ شکریہ۔ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ مسجد میں منافقوں کی حالت ویسی ہی ہوتی ہے جیسی چڑیوں کی پنجرے میں دروازہ کھلتے ہی اڑ جاتی ہے۔ جس بات سے تم دوسروں کو روک رہے ہو اسے خود بھی نہ کرو۔ جس شخص نے تمہیں رازدار بنایا ہے اس کا راز آفشاں نہ کرو۔ اللہ تعالی کی اطاعت میں لوگوں کی نافرمانی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن لوگوں کی اطاعت میں اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ مزاح نہ کرو، اس سے ذلیل ہو جاؤ گے۔ جو شخص علم کا مزاج نہیں رکھتا اس کے سامنے علمی گفتگو کرنا گویا اسے اذیت دینا ہے۔ ذلیل اور گھٹیا لوگوں سے دوستی نہ کرو۔ جن کا مظاہرہ اچھا نہ ہو اس سے بھی ملا نہ رکھو۔ نصیحت کرے مگر کسی کو شرمندہ نہ کرے۔ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ اگر تو 10 برس تک بھی بھوکا رہے اور تیرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی تو علم سے منہ موڑ۔ بخیل شخص عادل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کی گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے۔ گھٹیا اور ذلیل لوگوں سے دوستی کا ہاتھ مت ملاؤ۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اس لیے کم ہنسا کرے۔ عام لوگوں کے سامنے آواز اونچی کر کے مت ہنسا کرو اور نہ ہی بلا وجہ لوگوں کے سامنے مسکرایا کرو، اس سے تمہارے روپ میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ مصیبتیں جو تم پر نازل ہوتی ہے وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی تم سے حسن سلوک کرے یا نہ کرے، تم اس سے اچھا سلوک کرتے رہو۔ اپنے دشمنوں سے زیادہ دوستوں کے شر سے ڈرو، اس لیے کہ لوگوں کی عادت میں بکثرت خرابیاں واقع ہے۔ اب تمہارے دشمن تمہیں دوستی کے ذریعے ہی نقصان پہنچائیں گے۔ اگر لوگ تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالتے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈالو۔ سب سے سلام کہو اگرچہ وہ برے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے درگزر کر دیا کرو۔ مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ مجھے اب لوگوں کے دیے گئے زخموں پر دکھ نہیں ہوتا، بلکہ ان لوگوں پر ترس آتا ہے۔ اگر کوئی انسان تم پر احسان کرے تو پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرو، پھر اس انسان کا، کیونکہ اللہ پاک نے اسے تم پر مہربان کیا ہے۔ یاد رکھنا، ایسا انسان کبھی کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا جو دوستوں اور رشتہ داروں کو لباس کی طرح بدلتا ہے۔ اس بات کو جاننے میں شرم محسوس مت کرنا۔ جس کے جاننے کی تمہیں ضرورت ہو۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کرتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور وہ ہو بھی حلال اور رزق کریم کہلاتا ہے۔ اگر انسان جہنم سے اتنا ڈرتا جتنا افلاس سے ڈرتا ہے تو دونوں سے بچ جاتا۔ اگر وہ جنت کی اتنی ہی خواہش رکھتا جتنی دولت کی تو دونوں کو ہی پا لیتا۔ خود کو برا کہنے کی ہمت نہیں،
اس لیے لوگوں کو کہتے ہیں کہ دنیا بڑی خراب ہے۔ جس نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کرنا، کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت محسوس ہوگی۔ کوئی کتنا برا ہے اس کا پتہ تب چلتا ہے جب اسے کوئی عہدہ، طاقت یا دولت ملتی ہے۔ اپنا کام ایمانداری سے کرو تاکہ تمہارا رزق حلال ہو۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہو۔ لوگوں کو عزت دو، اگر عزت نہیں دے سکتے تو بے عزت بھی نہ کرو۔ سیدھے راستے پر چلو اور لوگوں کو سیدھا راستہ بتاؤ، تمہاری زندگی خوشحال بن جائے گی۔ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہیں نقصان دینا، بس جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اپنے تنہا اور اکیلے ہونے پر کبھی غمزدہ نہ ہونا، کیونکہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا اللہ ہوتا ہے۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے منہ کو زیادہ بند ہی رکھو، کیونکہ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھتا ہے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، کچھ جانے والے ہیں اور کچھ کل کو چلے جائیں گے، بس یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ دنیا میں تنقید کرنے والے پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، تم حوصلہ افزائی کرنے والے بن جاؤ۔ جب تمہاری ضرورت سے زیادہ رزق ملنے لگے تو جان لو یہ کسی اور کا حق ہے جو تمہارے پاس اس کی امانت ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کیا کرے، کیونکہ یہی تمہاری عزت اور ذلت کی ذمہ دار ہے۔ وقت کم نہیں ہوتا، حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ زندگی میں دھوکے ملتے رہتے ہیں، مگر ان کو اپنی جان کا روگ نہ بنائے۔ ہمیشہ مسکرائیے اور آگے نکل جائیے۔ جو اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ خوش قسمتی ہے اگر آپ کے پاس اچھا دماغ ہے جو خوف اور حسد سے محفوظ رہتا ہے اور کسی کے ساتھ برا کرنے کا نہیں سوچتا۔ جب کوئی شخص محبت میں مبتلا ہو جائے تو اس سے جڑے نقصانات کو نظر انداز کر دیتا ہے، بعد میں ان مسائل سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سادگی سے زندگی گزارنا زندگی کے بوجھ کو کم کر دیتا ہے۔ بار بار اچھا کرنے سے انسان اچائی کا عادی ہو جاتا ہے۔ بہادر لوگ مشکلات سے متاثر نہیں ہوتے اور وہ حالات کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر دوسروں کو اکساتے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور جب وہ لوگ حد سے گزر جاتے ہیں تو یہی لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر کبھی قسمت مہربان ہو جائے اور موقع ملے تو کبھی دیر نہ کرے۔ اپنے سے نیچے کے لوگوں سے ویسے ہی پیش آئے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے رتبے میں بڑے لوگ پیش آئے۔ کچھ لوگ مدد لینے کی خواہش رکھتے ہیں تاکہ وہ کامیاب ہو سکے، اور کچھ لوگ مدد مانگنے پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ اداسی دو وجوہات سے پیدا ہوتی ہے: جب انسان کامیاب نہیں ہوتا یا اپنی کامیابی پر خوش نہیں ہوتا۔ فیصلہ کرنے سے پہلے اس معاملے پر غور کرے اور اس کو سمجھے۔ بعض اوقات کسی اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو ناکامی اور نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا راز فاش نہ کرے تو اپنا راز کسی کو بھی نہ بتائیے۔ جو آپ سوچتے ہیں وہی آپ حاصل کرتے ہیں۔ اگر انسان اپنے معاملات میں اچائی کو ترجیح دے تو ہر کام اچھا ہوگا۔ مشکلات سے انسان بچ نہیں ہو سکتا
لیکن ان مشکلات سے نکلنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ پیسے کی قدر نہیں کرتے تو وہ چھین جاتا ہے۔ جس نے کسی پر احسان کیا ہو اس کے بارے میں خاموش رہے، جبکہ جس شخص پر احسان کیا گیا ہو اسے کھلے دل سے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ ایک پرسکون انسان مشکل حالات میں بھی سکون ڈھونڈ لیتا ہے۔ برا وقت آنے سے پہلے اس کی توقع رکھنا بے وقوفی ہے۔